This is one of my favorites also, موسیٰ علیہ السلام کی دعا. سورہ طٰہٰ میں آتی ہے یہ وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدة من لسانی. حل عقدة لسانی یہ عربی کا محاورہ ہے. اس نے اپنی زبان کی گرہ کھول دی. زبان کی گرہ کھولنا یہ بھی ایک تصویر کھینچی جا رہی ہے. اس تصویر کو سمجھ لیں, محاورہ سمجھ میں آ جائے گا. عرب استعمال کرتے تھے جو گرہ ہوتی ہے نا, جیسے تاریں آپ کے ساتھ اگر کمپیوٹر اور سیل فون چارجر اور ہیڈ فونز کی کیبل اور ساری کیبل بیک میں سے نکالتے ہو تو ایک بڑا سا گچھا نکلتا ہے نا, تو آپ کو پتہ نہیں ہوتا اس کا بگننگ, اس کا شروع کہاں ہے, اس کا آخر کہاں ہے. تو آپ کو سارا وہ سلجھانا پڑتا ہے. پھر آپ کو پتہ چلتا ہے اچھا یہ ایک تار تھی, یہ دوسری تھی, یہ تیسری تھی. تو کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ چیزیں ایک دوسرے کے ساتھ, تاریں یا دھاگے یا رسیاں ایک دوسرے کے ساتھ گڈمڈ ہو جاتے ہیں. تو ان کو الگ الگ کر کے نا پھر وضاحت ہوتی ہے کہ کتنے تھے, کتنے لمبے تھے, کیا معاملہ تھا. اس کی تعبیر کی جا رہی ہے کلام کے ساتھ, اسپیچ کے ساتھ. ہوتا یہ ہے کہ اگر کوئی نروس ہو جائے, میں نے اگر آپ کے سامنے اسپیچ کرنی تھی, تقریر کرنی تھی, اور میں نروس ہو جاؤں, میں اسٹریس میں آ جاؤں, تو مجھے یاد نہیں رہے گا مجھے کیا بات کرنی تھی. میں نے پوری تیاری کی ہوئی تھی, میرے نوٹس تیار تھے, ABCDE 5 باتیں میں نے کرنی ہیں, ABCDE. میں آپ کے سامنے پہنچوں گا W5527D.3 کچھ یاد نہیں رہا کیا بات کرنی تھی, کہاں سے کہاں لے گئے. نروس ہو گیا بندہ. یا انسان کے ذہن میں جو اس کی صلاحیت ہوتی ہے نا اپنی سوچ کو مرتب کرنے کی, کہ پہلے میں نے یہ بات کرنی ہے, پھر یہ بات کرنی ہے, پھر یہ بات کرنی ہے, تاکہ لوگ میری بات سمجھ سکیں. کتاب کا معاملہ تو آسان ہے نا, کاتب جو ہے, جو لکھنے والا ہے, اس نے تو چیپٹر اپنا آرگنائز کر دیا. پہلے اس نے یہ بات کی, پھر یہ بات کی, پھر یہ بات کی. اگر اس نے کچھ غلط بھی لکھا تو بعد میں وہ ایڈٹ کر لیتا ہے. لیکن جب آپ بول رہے ہوتے ہو تو آپ کے پاس ایک ہی موقع ہوتا ہے صحیح طریقے سے بات کرنے کا. پہلے کیا بات کرنی ہے, پھر کیا بات کرنی ہے, پھر کیا بات کرنی ہے. لیکن کبھی ایسا ہوا ہے کہ آپ کسی کی تقریر سننے گئے ہو یا کسی کا لیکچر سنا ہو, اور آپ 10 منٹ سن رہے ہو, آپ کو پتہ نہیں وہ بات کیا کر رہا ہے, اور معلوم ہوتا ہے کہ اس کو بھی نہیں پتا وہ کیا بات کر رہا ہے. آپ کے کچھ دوست ہوں یا آپ کے کوئی جاننے پہچانے والے ہوں, فیملی والے ہوں, وہ بولتے بہت ہیں, کہتے کچھ بھی نہیں ہیں. کیا ہے ان کی زبان میں؟ یہ گرہیں ہیں, وہ کھلی نہیں ہیں. جب گرہ کھل جاتی ہے نا تو پتہ ہوتا ہے شروع یہاں ہو رہی ہے بات اور ختم یہاں ہو رہی ہے, اور اس بات کا دوسری بات سے کوئی تعلق نہیں. وہ الگ رسی ہے, وہ الگ کیبل ہے, وہ الگ کیبل ہے, وہ الگ کیبل ہے. موسیٰ علیہ السلام بات یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جب میں فرعون کے سامنے آؤں گا, فرعون تو سیاست دان ہے, اس کو تو ڈیبیٹ کرنی آتی ہے, اس کو تو اپنے جو اس کے مخالفین ہوتے ہیں ان کو شرمندہ کرنا آتا ہے. سیاست دان ایسے ہی نہیں اپنے مقام پر پہنچ جاتا, وہ اوروں کو بالکل تباہ و برباد کرتا ہے اپنی زبان سے. تو اس کی مہارت ہی اسی میں ہے. میں اس کے سامنے جاؤں گا, اس نے ایسی ایسی باتیں کرنی ہے کہ میرا دل جو ہے وہ لرزنا شروع ہو جائے گا. پھر جب میں نروس ہونا شروع ہو جاؤں گا, یضیق صدری, میرا سینہ جو ہے وہ کسنا شروع ہو جاتا ہے, اس میں ٹائٹنس آ جاتی ہے. جب ایک دفعہ میرا سینہ بند ہونا شروع ہو جائے تو میری زبان نہیں چلتی. ولا ينطلق لسانی. آپ کو لگے گا جیسے میں بولتا بہت ہوں, میں واقعی بولتا بہت ہوں, لیکن کچھ سچویشنز میں نا, میں کسی دعوت میں گیا اور اگر میں ایسے ماحول میں ہوں جہاں میں خود کمفرٹیبل نہیں ہوں, اس انوائرمنٹ میں, اس ماحول میں میں خود کمفرٹیبل نہیں ہوں, تو میں بہت خاموش ہو جاتا ہوں. اور جب میں بہت خاموش ایک دفعہ میں دعوت میں گیا تھا کچھ عرصہ پہلے, میں گیا اور کسی نے مجھے کچھ دیر کے بعد کہا آپ بولتے نہیں ہیں. اچھا, آپ کو پتہ نہیں ہے میں یہاں نہیں بول رہا. کیونکہ یہاں پہ میرا دل تنگ تھا. جب دل تنگ ہوتا ہے تو انسان اپنے آپ کو ایکسپریس نہیں کر پاتا, اور کرے گا بھی تو جس طرح عام طور پہ کرتا ہے ویسے نہیں کر سک رہا, کیونکہ اس کے جذبات پہ اثر پڑ چکا ہے. یہ دعا کی جا رہی ہے کہ میری زبان ایک گرہ, میرے الفاظ ایک گرہ کی طرح ہیں, ان کو کھول دے. اور اس دعا سے کیا ہوتا ہے کہ میں اب کسی کے سامنے بات کرنے جا رہا ہوں تو میرے پاس وضاحت ہوگی کہ میں نے کہاں سے بات شروع کرنی ہے اور کہاں پہ بات ختم کرنی ہے, اور میرا گول کیا ہے, اس رسی کا آخر کیا ہے. اگر وہ گرہ میں ہوگا تو میں ادھر سے ادھر, ادھر سے ادھر, ادھر سے ادھر, کسی کو سمجھ نہیں آئے گی میں بات کیا کر رہا تھا. اسی لیے کہا ہے یفقہوا قولی, تاکہ وہ میری بات سمجھ سکیں.